آنکھوں نے خود میں تیرا سراپا سمو لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 راتیں غار ثور میں گزارنے کے بعد اگلی صبح یثرب کی طرف سفر کا آغاز کیا ہے۔ یہ سفر پیر یکم ربیع الاول 13 نبوی کو شروع ہوا ہے۔ ابو بکر نے ایک اونٹنی رسول اللہ کو دی ہے۔ رسول اللہ نے اونٹنی لینے سے پہلے شرط رکھی ہے کہ وہ اس اونٹنی کی قیمت ادا کریں گے۔ ابو بکر اصرار کر رہے ہیں کہ میری طرف سے توبہ قبول فرمائیں۔ رسول اللہ نہیں مانتے اور اونٹنی کی قیمت 400 درہم ادا کرنے کے بعد ہی اس پر سوار ہوئے ہیں۔ یہی اونٹنی اسلامی تاریخ میں قصوہ کے نام سے جانی جاتی ہے۔ رسول اللہ کی مکے سے ہجرت کے بعد علی مکے کی وادی میں کھلی جگہ پر کھڑے ہو کر اعلان کرتے ہیں، لوگو سن لو، تم میں سے جس کسی نے اپنی امانت محمد بن عبداللہ کے پاس رکھوائی تھی وہ مجھ سے اپنی امانت آ کر وصول کر لے۔ علی کو تمام امانتیں واپس کرنے میں 3 دن کا وقت لگا۔ اس کے بعد وہ پیدل مدینہ منورہ روانہ ہو گئے ہیں۔ رسول اللہ مکے سے ہجرت کرتے ہوئے تمام خطرات مول لے رہے ہیں۔ یہ کوئی آسان بات نہیں ہے۔ اپنا گھر بار چھوڑنا، اپنی جائیداد، اپنے دوست عزیز، اپنے رشتہ دار، گویا کہ سب کچھ قربان کر دینا۔ اگر قریش پکڑ لیں تو کیا سلوک کریں گے؟ زندگی اور موت کا فرق مٹا دیں گے۔ ایک طرف ہزاروں کی تعداد میں دشمن، دوسری طرف 53 سال کا عبادت گزار، سنجیدہ، صلح جو اور درد دل رکھنے والا انسان۔ مکے سے یثرب جانے کا جو راستہ اختیار کیا گیا ہے وہ 320 کلومیٹر لمبا ہے۔ اونٹنی کی سواری پر کہیں چھپنا بھی ممکن نہیں۔ راستے میں لوگوں سے ملاقات بھی ہوگی۔ رسول اللہ جھوٹ نہیں بولتے اور اس موقع پر بھی سچ ہی بولیں گے۔ یہی تعلیم اپنے ماننے والوں کو دیتے ہیں۔ اس صورت میں ایک اور امتحان کا سامنا ہے۔ لوگوں کو یہ بتانا بھی ممکن نہیں ہے کہ مکے سے یثرب کیوں جا رہے ہیں۔ اگر راستے میں کوئی پوچھتا کہ آپ کون ہیں تو ابو بکر جواب دیتے، میں حق کی تلاش میں ہوں۔ جب کوئی رسول اللہ کے بارے میں پوچھتا کہ یہ صاحب کون ہے تو ابو بکر جواب دیتے، یہ مجھے راستہ دکھاتے ہیں، یہ میرے ہادی یعنی ہدایت دینے والے ہیں۔ یوں ابو بکر نے جھوٹ بولے بغیر سارا راستہ اس نازک صورتحال کو سنبھالا۔ جب تک یثرب پہنچ نہیں جاتے کوئی لمحہ اور مقام محفوظ نہیں ہے۔ یثرب پہنچ کر معاملات کیا ہوں گے یہ کہنا بھی قبل از وقت ہے۔ رسول اللہ مکے کی نسبت ایک چھوٹے شہر یثرب جا رہے ہیں، کسی حفاظتی قلعے میں نہیں، ایسی جگہ جو تمام مسلمانوں کے لیے نئی ہے۔ حالات وہاں کوئی بھی رخ اختیار کر سکتے ہیں۔ رسول اللہ اب مہاجر ہیں۔ یثرب میں رہنے والے مسلمان بھی تعداد میں بہت کم ہیں۔ اللہ کے رسول کے لیے رب کا حکم کافی ہے کہ اب یثرب ہجرت کر جائیں۔ ہجرت جولائی سن 623 عیسوی میں عرب کے گرم ترین موسم میں خشک پہاڑوں کے درمیان کی جا رہی ہے۔ بے سر و سامانی ہے اور مقابلہ کم ظرف دشمن سے۔ مکے سے نکلتے ہوئے ہجرت کی رات رسول اللہ نے حضورہ کے مقام پر بیت اللہ پر آخری مرتبہ نظر ڈالتے ہوئے کہا ہے، خدا کی قسم تو اللہ کی سب سے بہترین زمین ہے اور اللہ کی نگاہ میں سب سے بڑھ کر محبوب ہے۔ اگر مجھے یہاں سے نہ نکالا جاتا تو میں کبھی مکے کو نہ چھوڑتا۔ یہ روایت اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ مکہ چھوڑنا رسول اللہ کے لیے آسان نہیں ہے۔ رسول اللہ جب جحفہ کے مقام پر پہنچے تو اللہ کریم کا پیغام ایک وعدے کی صورت میں نازل ہوا ہے۔ اللہ کریم نے رسول اللہ سے کیا ہوا یہ وعدہ فتح مکہ کے دن پورا کر دیا۔ بے شک اللہ کریم اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد قل ربی اعلم من جاء بالہدی ومن هو فی ضلال مبین۔ بے شک جس اللہ نے آپ پر قرآن کی تبلیغ اور پیروی فرض کی ہے وہ آپ کو آپ کے پسندیدہ مقام کی طرف لوٹا دے گا۔ آپ کہہ دیں کہ میرا رب
بہتر جانتا ہے کہ کون ہدایت لے کر آیا ہے اور کون گمراہی میں دھسا ہوا ہے۔ عبداللہ بن اریقط نے غار ثور سے نکل کر جنوب مغرب کی طرف رخ کیا ہے، جو بحیرہ احمر کی طرف جاتا ہے۔ یثرب مکے کے شمال میں واقع ہے۔ بحیرہ احمر کے قریب جا کر شمال مغرب کا راستہ لیا ہے، جو ساحل سمندر کے کنارے چلا جاتا ہے۔ اس سفر میں رسول اللہ اور ابو بکر کا لباس کافی میلا ہو چکا ہے۔ بے سر و سامانی، زمین پر لیٹنا، عرب کی گرمی، تقریباً 50 ڈگری سینٹی گریڈ یا اس سے بھی زیادہ، اور اونٹنیوں پر لمبا سفر۔ لباس تو میلا کچیلا ہونا ہی ہے۔ ہجرت کا سفر جلدی میں شروع ہوا ہے، مناسب تیاری کا موقع بھی نہیں مل سکا، نہ ہی زیادہ سامان ساتھ لے جایا جا سکتا ہے۔ راستے میں آنے جانے والے حیرت سے دیکھتے ہیں کہ بہترین اونٹنیوں پر سفر کرنے والے خوش شکل اور بڑی عمر کے معزز لوگوں کے لباس کا اتنا برا حال کیوں ہے۔ رسول اللہ کو گرفتار کر کے مکے واپس لانے پر انعام و اکرام کی خبر ارد گرد کے علاقوں میں پھیل گئی ہے۔ یہ خبر سراقہ بن مالک بن جعشم کے کانوں تک بھی پہنچی۔ سراقہ بن مالک کا تعلق قبیلہ بنی مدلج سے ہے۔ سراقہ بن مالک ان دنوں مقروض ہے۔ اس نے سوچا کیوں نہ میں اپنی قسمت آزماؤں، شاید میں انعام و اکرام حاصل کر سکوں اور میری مشکلات کم ہو جائیں۔ اس نے گھوڑا تیار کیا اور اس مہم پر نکلنے کو ہے کسی نے آ کر بتایا ہے۔ میں نے 3 لوگوں کو یثرب کی طرف جاتے ہوئے دیکھا ہے۔ سراقہ نے یہ سوچتے ہوئے کہ کوئی اور اس مہم پر نہ نکلے کہا، وہ تو میرے مہمان ہیں جو مجھے ملنے آئے تھے اور اب سفر میں ہیں۔ سراقہ اس کے بعد یثرب کی طرف گھوڑا دوڑاتے ہوئے نکل پڑا ہے۔ ابو بکر دوران سفر رسول اللہ کی زندگی کی فکر میں بار بار مڑ کر چاروں طرف دیکھتے ہیں کہ کہیں کوئی دشمن حملہ نہ کر دے۔ اگر کوئی پیچھے سے آتا ہوا نظر آئے تو اپنی اونٹنی رسول اللہ کی اونٹنی کے پیچھے لے آتے ہیں۔ اگر کوئی سامنے سے آتا ہوا نظر آئے تو اپنی اونٹنی رسول اللہ کی اونٹنی کے آگے لے آتے ہیں۔ انہیں فکر ہے کہ کہیں کوئی تیر نہ چلا دے۔ اگر ایسا ہوا تو رسول اللہ کا دوست جانثار غلام وہ تیر اپنے سینے پر کھائے اور اللہ کا رسول محفوظ رہے۔ جان تو وہی ہے جو اللہ کے رسول پر قربان ہو جائے۔ ان کی نظر سراقہ پر پڑی تو پریشان ہوئے۔ سراقہ جب ان کے قریب پہنچا تو عجب ماجرا ہوا۔ جیسے ہی اس نے زخمی کر کے گرفتار کرنے کی نیت سے حملہ کرنے کا ارادہ کیا ہے، اس کے گھوڑے کے پاؤں پتھریلی زمین میں دھس گئے ہیں۔ جب رسول اللہ اور ابو بکر اس سے کافی فاصلے پر پہنچ گئے تو گھوڑے کے پاؤں آزاد ہو گئے ہیں۔ سراقہ نے سمجھا یہ اتفاقیہ تھا، شاید زمین نرم تھی۔ کچھ فاصلہ طے کرنے کے بعد دوبارہ پکڑنے کے ارادے سے آگے بڑھا تو گھوڑے کے پاؤں ایک مرتبہ پھر زمین میں دھس گئے ہیں۔ ابو بکر نے تلوار نکالی تو سراقہ نے ڈر کر زندگی کی بھیک مانگنا شروع کر دی ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا، میں تو تمہارے ہاتھوں میں کسرا بادشاہ کے کنگن دیکھ رہا ہوں اور تم زندگی کی بھیک مانگ رہے ہو۔ سراقہ نے سچے دل سے توبہ کی، رسول اللہ سے عرض کیا، آپ مجھے لکھ دیں کہ آپ نے کسرا بادشاہ کے کنگن مجھے عطا کیے ہیں، مجھے غریب کی بات پر کون اعتبار کرے گا؟ ابو بکر نے رسول اللہ کی طرف سے تحریر لکھ دی، جب مسلمان ایران فتح کریں تو کسرا بادشاہ کے کنگن سراقہ بن مالک بن جعشم کو دیے جائیں۔ اس وقت کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ مجبوری میں مکے سے یثرب ہجرت کرنے والے لوگ ایران جیسی بڑی طاقت کو فتح کر لیں گے۔ آنے والے سالوں میں ایسا ہی ہوا۔ ذرا سوچئے سراقہ گھر سے کیوں نکلا تھا؟ شاید انعام و اکرام مل جائے تو میں خوشحال ہو جاؤں۔ رسول اللہ اسے کیا عطا کر رہے ہیں؟ کسرا بادشاہ کی کنگن۔ سراقہ اس کے بعد مکے واپس لوٹ گیا اور کسی سے ذکر نہیں کیا۔ اگر کوئی یثرب کی طرف جانے کا ارادہ کرتا ہے تو اسے یہ کہہ کر واپس لوٹا دیتا ہے کہ اپنا وقت ضائع مت کرو، میں خود اس راستے پر ہو کر آیا ہوں، وہ لوگ ادھر نہیں گئے۔ سراقہ بن مالک غزوہ حنین کے بعد
رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنے قبیلے سمیت ایمان لے آیا۔ سراقہ بن مالک سن 643 عیسوی میں بہت بیمار ہو گیا۔ اس کے زندہ بچنے کی امید باقی نہ رہی۔ گھر والوں نے ایک وقت میں اسے مردہ قرار دے کر دفن کرنے کی تیاری بھی شروع کر دی۔ کچھ دیر بعد سراقہ نے آنکھیں کھولی اور کہا، ابھی میں نہیں مر سکتا، کیونکہ ابھی بھی مجھے کسریٰ بادشاہ کے کنگن نہیں ملے۔ رسول اللہ نے کسریٰ بادشاہ کے کنگن مجھے عطا کیے ہیں۔ عمر بن خطاب کے دور میں ایران فتح ہوا۔ کسریٰ کا خزانہ مسجد نبوی میں ڈھیر کی صورت میں پڑا تھا۔ عمر دیوانہ وار کچھ تلاش کر رہے تھے۔ کسریٰ بادشاہ کے کنگن ڈھونڈے اور سراقہ بن مالک بن جعصم کو پہنائے۔ عمر نے سراقہ سے کہا کہ اپنے ہاتھ بلند کرو اور اللہ کی تعریف ان الفاظ میں بیان کرو، سب تعریف اللہ کریم کے لیے ہیں، جس نے کسریٰ بادشاہ سے جو یہ گمان کرتا تھا کہ وہ لوگوں کا رب ہے، یہ زیورات چھین لیے اور بنو مدلج کے ایک بدو کو پہنائے۔ رسول اللہ کی پیشن گوئی عمر بن خطاب کے دور میں پوری ہوئی۔ رسول اللہ نے اس ضرورت مند کو اس کی خواہش کے مطابق ہی نوازا ہے۔ سراقہ اپنی کلائیوں میں ان کنگنوں سے کھیلتے ہوئے کہتا تھا، کہاں کسریٰ بادشاہ کے کنگن، کہاں سراقہ بن مالک؟ مکے سے ہجرت کر کے یثرب جاتے ہوئے قدید کے مقام پر ایک بوڑھی خاتون ام معبد عاتکہ بنت خویلد رہتی ہیں۔ ان کا تعلق قبیلہ بنی خزاعہ سے ہے۔ ام معبد اپنے گھر کے صحن میں بیٹھی رہتی ہیں اور آتے جاتے مسافروں کے لیے کھانے پینے کا انتظام کرتی ہیں۔ ام معبد حسن سلوک اور میزبانی میں بہت شہرت رکھتی ہیں۔ رسول اللہ نے کھانا خریدنے کی غرض سے پوچھا تو ام معبد نے رسول اللہ سے کہا، اگر میرے پاس کچھ ہوتا تو آپ لوگوں کی خاطر مدارت بھی کوئی کمی نہ کرتی، مگر اس وقت میرے پاس کچھ نہیں ہے کہ آپ کی خدمت کر سکوں۔ رسول اللہ کی نظر وہاں کھڑی ایک کمزور بکری پر پڑی۔ رسول اللہ نے ام معبد سے پوچھا، کیا میں اس بکری کا دودھ دو لوں؟ ام معبد نے کہا، یہ بکری دودھ دینے کے قابل نہیں ہے، اگر آپ کو نظر آتا ہو تو دودھ دو لیں۔ رسول اللہ نے اس کمزور بکری پر اپنا ہاتھ پھیرا اور اللہ کریم سے دعا مانگی، اے اللہ اس عورت کی بکریوں میں خیر و برکت عطا فرما۔ رسول اللہ نے دودھ دوہنا شروع کیا تو اس بکری نے اتنا دودھ دیا کہ گھر میں موجود سب سے بڑا برتن دودھ سے بھر گیا۔ رسول اللہ نے دودھ ام معبد کو پیش کیا۔ جب وہ خوب پی چکیں تو رسول اللہ نے ابو بکر اور عبداللہ بن ریقت کو بھی پینے کے لیے دودھ پیش کیا۔ سب نے دودھ اپنی اپنی چاہت کے مطابق پیا۔ آخر میں رسول اللہ نے بھی پیٹ بھر کر دودھ پیا۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ عرب کے صحراؤں میں رہنے والے کھجور اور دودھ سے اپنا پیٹ بھرتے ہیں۔ گندم کی روٹی انہیں آسانی سے نہیں ملتی۔ یہاں سے جانے سے پہلے رسول اللہ نے دوبارہ دودھ دو کر برتن بھر دیا ہے۔ دودھ ام معبد کے حوالے کرنے کے بعد اپنی منزل کو روانہ ہوئے ہیں۔ ام معبد کی حیرت انتہا کو ہے۔ ان کی عمر گزری ہے لوگوں کو آتا جاتا دیکھتے، لیکن اس پر تباہ سب سے الگ معاملہ ہے۔ ام معبد کو یقین ہو گیا ہے کہ یہ کوئی غیر معمولی شخصیت ہیں۔ وہ دیر تک ان کے خیالوں اور سوچوں میں گم رہی۔ ام معبد کی بکری 18 ہجری تک زندہ رہی اور دودھ دیتی رہی۔ جب عرب میں عام الرماد یعنی قحط کا سال تھا، سخت قحط پڑا کہ تمام جانوروں کا دودھ خشک ہو گیا۔ یہ بکری اس وقت بھی صبح و شام دودھ دیتی رہی۔ رسول اللہ کے جانے کے بعد ام معبد کا خاوند گھر آیا تو انہوں نے بکری کا دودھ پیش کیا۔ اپنے گھر کے بڑے برتن میں دودھ دے کر وہ حیران ہے۔ اس نے پوچھا تو ام معبد نے سارا ماجرا سنایا۔ ام معبد رسول اللہ کی وجاہت اور سحر انگیز شخصیت میں گم ہے۔ ابو معبد کے پوچھنے پر ام معبد رسول اللہ کا حلیہ کچھ یوں بتا رہی ہیں، وہ پاکیزہ خوبیوں اور خیر و برکت والی شخصیت تھی، چہرہ پرسکون اور روشن تھا،
حسن و جمال کا پیکر، خوش اخلاق و خوش انداز، آنکھیں سفید چمکدار اور پتلیاں سیاہ تھیں، بھویں باریک، پلکیں سیاہ اور دراز، پیشانی کشادہ، سر کے بال سیاہ، داڑھی گھنی تھی، وہ خوش شکل و خوش نظر تھے، آواز شیریں اور دلکش، سنو تو گرد و پیش میں چھائی ہوئی محسوس ہوتی، بولتے تو ایک ایک لفظ واضح اور صاف ہوتا، خوش کلام، خوش گفتار، نرم لہجہ، باوقار خاموشی، آواز اثر کرنے والی، آواز میں رعب لیکن کرخت نہ تھی، گفتگو کرتے تو شخصیت نمایاں ہوتی، گردن میں درازی تھی، جسم نہ بھاری نہ کمزور، میانہ قد، نہ دراز کے دیکھنے والے کو برا لگے، نہ اتنا پست کہ نگاہ دوسرے کی طرف جائے، ان کے ساتھی ان کے گرد رہتے، اپنی نگاہیں نیچی رکھتے، اپنی آواز کو ان کی آواز سے بلند نہ کرتے، ان کی باتوں کو بہت توجہ سے سنتے، اپنی آنکھیں ان کی راہ میں بچھاتے۔ ام معبد کی فصیح اور بلیغ گفتگو سن کر اس کا خاوند بولا، ایسا حلیہ کسی عام آدمی کا نہیں ہو سکتا، یقیناً یہ وہی بابرکت روح ہے جس کا تذکرہ ہم آنے جانے والوں، اپنوں اور بیگانوں سے سنتے رہے ہیں، خدا کی قسم وہ محمد بن عبداللہ ہے، اگر میں ان کو پاتا تو ان کا ساتھ دینے کی التجا کرتا۔ علی بن ابی طالب کا بیان ہے، جو کوئی رسول اللہ کو دیکھتا پہلی نظر میں ان سے مرعوب ہو جاتا، جیسے جیسے رسول اللہ کے قریب آتا ان سے مانوس ہو جایا کرتا تھا۔ رسول اللہ کا حلیہ بیان کرنے والا یہی کہہ سکتا ہے کہ میں نے رسول اللہ جیسا نہ پہلے دیکھا نہ ان کے بعد۔ ایک روایت کے مطابق رسول اللہ کے مدینہ منورہ تشریف لے جانے کے بعد ابو معبد اور ام معبد دونوں مدینہ منورہ پہنچے اور رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہو کر ایمان لے آئے۔